بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. حضرت شیخ صاحب دامت برکاتہم اور مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر بس ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. اکثر طلباء یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب اس طرح 8 سال کے کورس میں داخل ہونا چاہیں تو صرف کی پڑھائی، نحو کی پڑھائی، صرف کی گردانیں، عربی، یہ اتنی مشکل چیزیں ہیں. ہم کام بھی کرتے ہیں، کچھ حضرات تاجر ہوتے ہیں، تو یہ تو بہت مشکل ہے. یہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ اور ہمیں یاد نہیں رہتا، تو اس کا کیا حل ہے؟ تو اس حوالے سے بس میں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ کہ دیکھیں، 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ بہت سارے حضرات ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے اثر پوچھتے رہتے ہیں، تو ان کو بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جب آپ ایک پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس پروسیس سے گزرنا اصل چیز ہے. جب آپ اس پروسیس سے گزر گئے، منزل تک پہنچ گئے، تو وہ چیزیں آپ کے اندر ان بلٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. ماشاءاللہ حضرات یہاں انگلش کافی پڑھے ہوئے، لیکن اگر میں کسی سے مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ پوچھوں کہ انگلش میں اب بتائیں، آپ اتنا عرصہ آپ کو گزر چکا ہے، ایڈورب کس کو کہتے ہیں، تو شاید بہت کم حضرات ہیں وہ جو بہت اچھی صحیح سے اس کی ڈیفینیشن بتا سکیں. لیکن اگر انگلش میں بات کرنے کو کہا جائے تو سب کر لیں گے. تو یہی مثال جو ہے نا وہ ان علوم کی بھی ہے. جب آپ ایک دفعہ اس سے گزر جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ انسان سیکھ لیتا ہے، اور اس کو پھر پریکٹس میں لے کے آ جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنے کے لیے الگ سے سوچنا نہیں پڑتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، ہدایہ اکیڈمی جیسا ادارہ ہے، ان کو ماشاءاللہ اس کام میں کہ پروفیشنلز کو، تاجر حضرات کو جن کے پاس پارٹ ٹائم وقت ہے، پورا وقت نہیں ہے، ان کو علم دین کیسے سکھانا ہے، اور ان کو دین کے کون سے علوم سکھا کے ان کو بھی علم دین کا جو ہے وہ مزہ چکھانا ہے، تاکہ وہ بھی اس کام میں شامل ہو سکیں. اس کام میں الحمدللہ ان کو اب بہت تجربہ ہے، 20-22 سال کا تجربہ ہے. تو جب کسی اکیڈمی کو اتنا ماشاءاللہ تجربہ ہوتا ہے اور اس کے اساتذہ ماشاءاللہ اتنے قابل ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے. وہ اساتذہ کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کو وہ کیسے لے کے چلیں گے. ان کو ماشاءاللہ اب اس چیز کا 20 سال کا تجربہ ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے خیال میں شاید 4تھا سال تھا یا 5واں سال تھا کہ میں حضرت کے پاس آیا، اور میں نے حضرت کو کہا، حضرت مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا، میں نہیں کر سکتا، نہ میں سمجھ پا رہا ہوں. میرے خیال میں اس کو جو اس کا ڈیو ہے وہ میں دے نہیں پا رہا، تو میرے خیال میں مجھے چھوڑ دینا چاہیے. تو حضرت مجھے کہا، نہیں آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے لگے رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھانے پہ آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، یہ چیزیں آپ کے اندر آٹومیٹکلی آنے شروع ہو جائیں گی. اور واقعی وہ بات صحیح کہ اب جب ہم پڑھا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے اندر. ایک اور مثال، میں 1-2 مثالیں اور دوں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا. مجھے بھی یاد، میں ان چند اسٹوڈنٹس میں سے ہوں جنہوں نے الحمدللہ اس ادارے میں آن لائن بھی پڑھا ہے اور پھر آخر میں آن سائٹ بھی پڑھا ہے. تو مجھے الحمدللہ دونوں فلیورز جو ہے وہ میرے پاس ہیں. میں جب باہر سے آتا تھا آن لائن، کبھی کبھی آن سائٹ پڑھنے، تو حضرت مولانا نثار صاحب ہمیں کبھی کبھی سردی میں بھی چھت پہ لے کے چلے جاتے تھے، اور جو ہے نا وہ اکیلے 1 on 1 جو ہے نا کتابیں وہ ہمیں پڑھاتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، کچھ کتابیں ہماری جو ہے نا وہ سال کے دوران مکمل نہیں ہوئی تھیں، تو سال کے آخر کے بعد حضرت مولانا انوار صاحب نے چھٹیوں میں بھی جو ہے وہ مجھے آن لائن پڑھایا. تو بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ جب یہ ساری چیزیں موجود ہوں اور اتنے تجربہ کار اکیڈمی موجود ہو، تو پھر آپ کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی کہ آپ نے جو ہے نا وہ کیسے یہ پڑھنا ہے. یہ ادارہ آپ کو خود ہی لے کے چلے گا. بس آپ ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس راستے میں شامل ہوں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.